السلام علیکم، ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج بھی گزشتہ سے پیوستہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. میاں لطیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، اور جیسا کہ میں نے کل گزارش کی تھی کہ آج وہ ایک اہم انکشاف کریں گے لاہور فورٹ سے متعلق، شاہی قلعہ لاہور، اس سے متعلق خواتین حضرات ایک ایسا انکشاف جو آج تک نہ صرف آپ نے بلکہ کسی مورخ نے بھی شاید نہ سن رکھا ہو. جی میاں صاحب، اوور ٹو یو. شہنشاہ اکبر کے زمانے کی بات ہے جی کہ ان کا ایک بیسٹ فرینڈ تھا حکیم علی گیلانی. اس نے انوائٹ کیا بادشاہ سلامت کو کہ میں نے ایک ہاؤس بنایا ہے. اٹ واز 6 یارڈ اسکوائر، اور اس نے اکبر بادشاہ کو کہا کہ آپ اس میں چھلانگ لگاؤ. مطلب 18 بائی 18 کا تھا جی، 6 یارڈ، 18 فٹ بائی 18 ہاں، فٹ. 18 بائی 18. تو جس وقت اکبر بادشاہ نے اس میں چھلانگ لگائی تو اس کے ساتھ ایک پیسیج تھا، کمرہ اٹیچ تھا. اچھا. تو علی گیلانی نے کہا کہ جو یہ اسٹیئرز ہے ساتھ، تو ان اسٹیئرز کے ساتھ تم دوسرے کمرے میں جاؤ. پر اس کمرے میں چلے گئے، لیکن اس کمرے میں پانی نہیں گیا. اچھا واہ. اس کمرے میں کچھ لائٹس تھیں، کچھ کشنز تھے، کچھ بکس تھیں، اور اکبر کے لیے، بادشاہ کے لیے کچھ بریک فاسٹ تھا. خیر اس نے ریفریشمنٹ تھی. جی، وہ اس نے تھوڑا بہت بریک فاسٹ کیا. تو اس کے بعد اس نے علی گیلانی کو کہا کہ یہ پہلے آگرہ میں یا کہیں یہ چیز میں نے سنا ٹرائی ہوئی تھی، لیکن آپ کامیاب ہو گیا. تو اس نے حکم دیا، دس از ہسٹری، دس از ایبسولوٹ ہسٹری، کہ اس ہاؤس کو کاپر کوائن سے بھر دیا جائے. تو اس میں انہوں نے 20 کروڑ کوائن سے وہ ہاؤس بھرا. اچھا واہ. تو علی گیلانی نے کہا کہ جناب میں تو اس کو اٹھا کے لے جا بھی نہیں سکتا. تو اکبر نے اس کو 10,000 روپے دیے، 10,000 اشرفیاں، وہ جو اس وقت کا جو سکہ تھا جی وہ دیے، اور دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. لیکن یہ چیز آپ کوٹ کس کو کریں گے؟ تاریخی کتاب کون سی ہے جی؟ یہ سید محمد لطیف ہیں جی، جو ہسٹوریکل اینٹیکوٹیز آف لاہور، ملتان، آگرہ، اینڈ ہی از این اتھارٹی. اچھا. یعنی آپ سپریم کورٹ میں بھی ان کو کوٹ کریں. میرے پاس بک پڑی ہوئی ان کی، if you want I can show you. اس کو 10,000 روپے مل گئے یا اشرفیہ مل گئیں. ٹھیک. This is now somewhere in the Lahore fort. اچھا، وہ یعنی ہاؤس اب بھی موجود ہے؟ ڈیفینیٹلی وہاں موجود ہے. اگر شاہی حمام ہو سکتا ہے اس کے اوپر کچھ اور چیز بن گئی ہو، یا پھول نہ لگے، یا واٹ ایور. آپ نے لاشاری صاحب کے گوش گزاری ہے؟ میں نے لاشاری صاحب کو بتایا تھا. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تھوڑا ٹائم آنے دو تو مل کے کرتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں. تو ان کو میں نے اس کا رائٹ اپ بھی دیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈیفینیٹلی ہم مل کے کریں گے اس کو، اینڈ ہی واز ویری کین اینڈ ویری ہیلپ فل ان اٹ. لیکن اس کے بعد وہ پھر میرے خیال میں کچھ ایسے بزی ہوئے، کچھ میں بیمار ہو گیا، دونوں باتیں مل کے. اچھا. تو تھوڑا پینڈ ہے. آپ بھی آئے نا اس میں؟ چلے، میں بالکل شامل ہوں، میرا ادارہ بھی، میرا پروگرام بھی شامل ہے اس میں. اچھا جی، یہ ایک اہم انکشاف جیسا کہ میاں صاحب نے کیا کہ ایک ہاؤس جو سائنٹیفکلی، جو میتھمیٹیکلی جسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس قدر پریسین ہے، اس کے اندر ایسی کیلکولیشن ہے اس میں کہ آپ وہاں سے ایک کمرے میں جائیں تو آپ کمرے میں انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن کمرے میں پانی نہیں جاتا. یہ ساری میتھمیٹیکل باتیں ہیں. اس پر مزید انکشافات تو تبھی ہوں گے خواتین حضرات اگر وہ ہاؤس ہم تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ رام تھمن ایک علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ڈسٹرکٹ قصور میں، جس کو راجہ رام تھمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس بارے میں بھی میاں صاحب کچھ کہتے ہیں. میں واپس آ رہا تھا جی، ایک شیخم گاؤں ہے وہاں سے، تو میں راستہ بھول گیا، رات کا وقت تھا. شکار پہ تھے آپ؟ شکار سے، مرغابی کے شکار سے واپس آ رہا تھا جی. اچھا جی. تو میں غلطی سے راستہ بھول کے، اٹ واز مائی ایکچولی مائی گڈ لک ان ڈسگائز. اچھا. تو میں اس گاؤں کے جب اندر گیا ہوں نا جی، تو میں نے دیکھا کہ مثلا گھر ہے نا جی، تو آدھا چھوٹی اینٹوں کا بنا ہوا ہے، دروازے اس طرح کے بنے ہوئے ہیں مغل ٹائپ کے، اور آدھا گھر انہوں نے دوسری اینٹیں لگا کے بنایا ہوا ہے، اس میں باڑا بنایا ہوا ہے، بھینسیں بدی ہوئی ہیں، لوگ رہ رہے ہیں. اینڈ دیر واز اے مندر آلسو، اور ایک بہت بڑا تالاب تھا جی، وہ چھوٹی اینٹوں کا پرانے وقتوں کا بنا ہوا، جو پورے گاؤں کی ضروریات جو تھی اس کو پورا کرتا تھا. میں نے دیکھا ہے. دیکھا آپ نے؟ جی. تو میں نے نا جی پھر گرین واٹر ہے. جی ہاں، تو میں نے اس کو پھر جیپ کی لائٹ میں جتنا میں سارا دیکھ سکتا تھا دیکھا. وہ اشنان کیا جاتا تھا. اشنان کیا جاتا تھا، اشنان گھاٹ اس کو کہتے ہیں. تو وہ ان کی ایک مذہبی رسم بھی، ایک گاڈس تھی جس کا اشنان گھاٹ. جی ہاں. تو یہ وہاں ساتھ ہی اس وقت دریا تھا جی، ستلج، اس کے کنارے پہ یہ گاؤں تھا. اس کے بعد دریا ہٹتا گیا، اور اس کے بعد پانی ہمسایوں نے بند کر لیا، تو وہاں پہ بوند بھی پانی نہیں ہے. لیکن وہ اس کو ہمیں بچانا چاہیے.
اس اشنان گھاٹ کو، اس کو، اور جو ابھی وہ باقی گاؤں بھی ٹیمپلز ہیں اس میں بہت سارے ہندو جی ہاں ٹیمپلز ہیں. باقی اسٹرکچرز ہیں ان کو بھی بچانا چاہیے.